بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 27 رجب جو قرآن کی یہ دو صورتیں پڑھے گا جسم بیماری سے پاک ہو جائے گا، قیامت تک کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ بیماری ایک طرح سے رحمت ہے، اس سے گناہوں کی صفائی ہوتی ہے اور جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کے لیے آخرت میں بلند مقام کا فیصلہ کرتا ہے، مگر ان کے پاس وہ اعمال نہیں ہوتے جن کی وجہ سے وہ اس کے مستحق ہو سکیں۔ اس لیے بعض اوقات بیماریوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر کے انہیں اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ آخرت کے اس بلند مقام کے اہل ہو جائیں۔ پریشانیوں اور بیماریاں ہمارے لیے رفع درجات کا ذریعہ ہیں، یہ کہ ہم صبر اور ہمت سے کام لیں اور ثواب کی امید رکھیں اور خدائی فیصلے اور تقدیر پر راضی رہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں عافیت سے رہنے والے قیامت میں جب آزمائش والوں کو دیکھیں گے کہ ان کو خوب اجر و ثواب دیا جا رہا ہے تو وہ لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور ان کو بھی اسی طرح اجر و ثواب دیا جاتا جیسے ان آزمائش والوں کو دیا جا رہا ہے۔ ایک صحت مند انسان جن کاموں کو کر سکتا ہے، بیمار آدمی ان کو انجام دے نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا انتہائی فضل و کرم ہے کہ مومن بندہ کسی عمل کو پابندی اور اہتمام سے کرتا تھا، مرض یا سفر یا کسی اور عذر کی وجہ سے وہ عمل چھوٹ جائے تو بھی اس عمل کا اجر و ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کوئی عبادت کرتا ہے پھر بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، اس بندے کے لیے اس عمل کا ثواب بھی لکھو جو عمل وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے صحت دے دوں یا اپنے پاس بلا لوں۔ رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میری عزت اور جلال کی قسم، میں کسی شخص کو جس کی میں مغفرت کرنا چاہتا ہوں اسے اس دنیا سے نہیں نکالتا یہاں تک کہ بدنی بیماری اور رزق کی تنگی میں مبتلا کر کے اس کی گردن پر موجودہ گناہوں سے اس بندے کو پاک صاف نہ کر دوں۔ حضرت ابو سعید خرداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مسلمان کو جو تھکان، بیماری، غم، رنج، کوئی تکلیف اور غم حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ پاک اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، 27 رجب کا بہت ہی پیارا مبارک دن ہے۔ اس دن آپ قرآن کی یہ صورتیں دو لازمی پڑھیں۔ اگر آپ مریض ہیں، بیمار ہیں یا گھر میں کوئی بھی بیمار ہے تو اس کو یہ صورتیں پڑھ کر پانی پر دم کر کے دیں۔ تو عمل آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 2 نفل نماز پڑھنی ہے۔ ہفتے میں مقصد کو، حاجت کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر آپ بیماری سے نجات چاہتے ہیں، بیمار ہیں، صحت مند ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے آج اس پیارے دن جو کہ دعاؤں کی قبولیت والا دن ہے، پورے دل سے آپ نے پھر یہ عمل کرنا ہے۔ قرآن کی یہ 2 صورتیں پڑھنی ہے، 7 بار آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، 1 بار سورۃ رحمان۔ یہ قرآن کی وہ صورتیں ہیں جن میں شفا ہی شفا ہے۔ شروع میں اور آخر میں آپ نے اس کے درود پاک پڑھنا ہے اور پھر 2 صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیں۔ اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک آپ کے جسم سے چھوٹی بڑی جو بھی بیماری ہے وہ نکال دے گا، انشاءاللہ آپ کے جسم کو بیماریوں سے پاک کر دے گا۔ ناظرین، یہ بہت ہی پیارا مہینہ چل رہا ہے رجب کا، جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت والا مہینہ ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ ان صورتوں کو لازمی پڑھیں، روزانہ صبح و نہار منہ پڑھ لیا کریں یا رات کے ٹائم پڑھ لیا کریں، لیکن ان دونوں صورتوں کو پڑھ لیں، پورے دل سے پڑھیں، اللہ پر توکل رکھ کر پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند کر دے گا اور آپ کے جسم سے بیماریوں کا نام و نشان دور کر دے گا، ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ جب کوئی دکھ، مصیبت اور بیماری پیش آ جائے تو وہ مایوسی کا شکار نہ ہو بلکہ ایمان اور صبر کے ساتھ اس کا استقبال کریں اور دل میں یہ یقین رکھیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو ہمارا رحیم اور کریم رب ہے اور وہی ہم کو اس دکھ، مصیبت اور بیماری سے نجات دینے والا ہے۔ اس دنیا میں تکلیف اور آرام تو سب ہی کے لیے آتے ہیں، لیکن اس تکلیف اور آرام سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنا یہ صرف ان اہل ایمان ہی کا حصہ ہے جو چین، آرام اور مسرت، خوشی کی ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب کسی رنج اور دکھ میں مبتلا کیے جاتے ہیں اور کوئی بیماری اور تنگی انہیں پیش آتی ہے تو
وہ بندگی کی پوری شان کے ساتھ صبر کرتے ہیں۔ آپ نے بھی صبر کرنا ہے اور اللہ پر توقع رکھنا ہے اور پورے دل سے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ پر ضرور رحم فرمائے گا۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر کریں اور مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ایمانی وظائف آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔